نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 133 جس سے اب اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی ارشاد فرمایا، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر۔ کیا لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت والا ہے۔ یہ 3-4 نشستیں جو ہم نے کی، اس میں رب کریم نے مختلف قسم کے احکامات جو ہے وہ بیان فرمائے، عورتوں کے متعلق، یتامہ کے متعلق، اور پھر ایک ہی رکوع میں 4 مرتبہ رب کریم نے یہ بات کی کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک میں ہوں۔ اور یہ بھی تنبیہ جو ہے نا کے طور پر اللہ کریم یہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں اگر چاہوں، یذہب کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، لے جانا، کہ اگر میں چاہوں تو تم کو لے جاؤں کہاں؟ جہاں سے تم آئے تھے۔ یعنی کہ انسان کا وجود نہ تھا تو اللہ نے اس کو وجود عطا کیا۔ انسان کو قابل ذکر شے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، کیا انسان تجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی تو بیت چکا ہے جب تو سرے سے قابل ذکر کوئی شے ہی نہ تھا، عدم میں جب تھا انسان تھا۔ یعنی کہ اللہ کریم نے جب خلق کی، کائنات خلق کرنا چاہا، اس زمین پر آباد کرنا چاہا، تو اللہ نے پہلے تو عالم ارواح میں روحوں کو بنایا نا، تو پھر انسان کی تخلیق کی آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو ایک زمانہ تو تھا جب انسان کا وجود نہ تھا، کوئی شے نہ تھا، قابل ذکر شے نہ، تیرا ذکر بھی نہ تھا کہیں پر، تو میں نے چاہا تو تجھ کو وجود عطا کیا، تمہیں زمین پر آباد کیا، تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی۔ تو اگر میں چاہوں تو پھر سے تمہیں واپس بلا لوں، یذہب لے جاؤں، نابود کر دوں، مٹا دوں تمہارا وجود۔ اور پھر یہی کافی نہیں، بلکہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو آباد کر دوں۔ اور ایسا اگر آپ تاریخ انسانی پڑھ کر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر، یہ تو مطلقاً اللہ نے فرمایا نا، مگر چاہوں تو تم کو نابود کر دوں۔ اور یہ خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دشمنوں کو جو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے۔ خاص ایڈریس رب کریم ان کو کر رہا ہے کہ تم جو میرے محبوب کو جھٹلا رہے ہو، یاد رکھو اگر میں چاہوں تو تم کو نابود کر دوں، مٹا دوں۔ یہ تمہاری سو کارڈ جو تمہاری بادشاہی ہیں، سرداریاں ہیں، جو تمہیں زوم ہے بڑا ہونے کا، اگر میں چاہوں تو یک لخت تمہارا سارا کچھ ختم کر دوں، اور فقط ختم نہ کروں بلکہ تمہاری جگہ کسی اور کو لا کر کھڑا کر دوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرٌ، اللہ اس پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔
اللہ کے لیے یہ کام کو مشکل نہیں ہے۔ اور آپ تاریخ انسانی کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ کتنی قومیں تھیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں تو ساری کائنات ہے ورنہ کچھ نہیں ہے، اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ کئی تو قومیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، باقی تاریخ میں آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بھی قوم تھی، ایسی بھی ایک قوم تھی، اب دنیا میں ان کا نام و نشان بھی۔ کچھ تہذیبیں ایسی ہیں ہزاروں سال پرانی جن کا ذکر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ تو ہمیں تو صحیح ہسٹری بھی معلوم نہیں کہ انسان کو دنیا میں آئے ہوئے عرصہ کتنا ہوا، کتنے لاکھوں سال یا کتنے کروڑوں سال۔ ایک اندازہ ہی ہے نا جی، کب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا، صحیح وقت پیریڈ کسی کو بھی معلوم اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کتنی قوموں کو اللہ کریم نے نابود کیا۔ فرعون کی ساری نسل کو اللہ کریم نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ آن کی آن میں ایک لمحے پہلے وہ بادشاہ تھا اور اس زوم میں تھا، نکلا وہ کس لیے کہ آج موقع ہے، سارے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اکٹھے ہیں ایک جگہ پر، آج موقع ہے ان پر حملہ کر کے یک مشت ان کا خاتمہ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے ان کو۔ تو آیا تو اس زوم میں تھا، لیکن اس کو اللہ کی تقدیر کا تو علم نہ تھا کہ وہ جو قادر مطلق اوپر بیٹھا ہے، اصل طاقت اس کے پاس ہے، کس کو رکھنا ہے کس کو نابود کرنا ہے، یہ فیصلے دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس کو یہ خواب دکھلایا گیا کہ ساری فوج کٹھی کر اپنی، اس نے دائیں بائیں سے جتنی چھاؤنیاں تھیں نا اس کی، وہاں سے اپنی ساری فوج کو اکٹھا کر لیا، بلا لیا کہ آ جاؤ، آج موقع ہے۔ ایک ہی حملے میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی ساری قوم کو مٹا دیتے ہیں، قصہ ہی پاک کر دیتے ہیں۔ تو اوپر وہ بیٹھا جو تھا وہ اپنا نظام چلا رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ۔ تو خود ہی چل کر سارے اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا رہی ہے، سامنے دریا آ گیا، قوم پریشان ہوگی کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا اس دریا میں ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا ڈالا، دریا دو لخت ہو گیا، خشک زمین بیچ میں سے نکل آئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم داخل ہو گئی۔ جب درمیان میں پہنچے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، وہ بھی دریا میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کو پار کر گئی، اللہ کریم کے حکم سے ساری کی ساری فرعون کی جو آل تھی، قوم تھی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک لمحے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کریم نے ان کو نابود کر دیا، نسل مٹا دی ان کی، اور فرعون کو بچا لیا، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن کر رہے کہ یہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ تھا وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھا، اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے رب کریم نے اس کو محفوظ کر لیا۔ آج بھی وہ پڑا ہے مصر میں، اور لوگ دیکھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کی، اور یہ واقعہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کوٹ کیا۔ اسی طرح نمرود تھا، اسی طرح شداد تھا، اسی طرح اور کئی تہذیبیں تھیں۔ جس نے بھی اپنے آپ کو ناگزیر سمجھا کہ میں ہی ہوں تو کائنات ہے، ان کا وجود اب زمین پر نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اس کا معنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے نا، حقیقی وارث اور مالک میں ہی ہوں۔ تمہارے پاس اگر کچھ تمہیں دیا جاتا ہے تو وہ چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، کچھ ساتوں کے لیے تمہیں دیا جاتا ہے، تم مالک نہیں ہو۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے نا تو میرے لیے کام کوئی مشکل نہیں، میں تمہیں ختم کر کے کسی نئی قوم کو لے آؤں گا، کسی نئی قوم کو لے۔ اور اللہ کریم نے ایسا کیا، کئی بار کیا۔ انبیاء کرام بھی بدلتے رہے، قومیں بھی بدلتی رہیں، کبھی کسی کو عروج دیا، کبھی کسی کو زوال دیا، کسی کو مٹا دیا، کسی کو بنا دیا۔ یہ سارے کا سارا جو کام ہے نا، یہ اس ذات کے پاس ہے جو حقیقت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے۔
اس کو نہ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہے، نہ اس کو کوئی اسسٹنٹ چاہیے کام کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، کن کہتا ہوں ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، وہ اس کے امر سے ہو جاتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا تو کام بس اتنا سا ہے، وہ امر کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تو میری مجبوری نہیں، تیرا میں محتاج نہیں، تیری مجھے ضرورت نہیں۔ تمہیں اگر خلق کیا گیا، تمہیں تخلیق کیا گیا، تمہیں بنایا گیا، تو آگے قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جن و انس، تمہیں میں نے اگر پیدا کیا تو تمہیں پیدا کرنے کا فقط ایک ہی مقصد تھا، وہ کیا تھا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ تو انسان کا جو بنیادی پیدائش کا مطلب تھا نا، تخلیق کا مقصد، وہ تھا اللہ کی عبادت، وہ تھا اللہ کی عبادت۔ تو اسی بات کو وہ انسان جو بھولا بیٹھا ہے، باقی سارے کام کرنے کے لیے وہ تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن جو بنیادی مقصد تھا انسان کو پیدا کرنے کا، اس مقصد کو وہ بھلائے بیٹھا۔ تو اللہ کریم اس لیے بار بار انسان کو یاد کرا رہا ہے، جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ محتاج میری عبادت کا، میری ریاضت کا، میرے اعمال کا، میرے افعال کا، میری کسی بھی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو جب مجھ کو پیدا کیا تو مجھے اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے پیدا کیوں کیا، اور اللہ نے جواب دے دیا کہ تجھے اے انسان میں نے پیدا کیا اس لیے کہ تو میری عبادت کر۔ تو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اس کی اللہ کی عبادت، باقی ثانوی چیزیں ہیں۔ یہ موبائل آپ لیتے ہیں نا، موبائل جتنا مرضی مہنگا لیں یا سستا لیں، کوئی بھی موبائل لیں، موبائل کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ موبائل انسان کس لیے لیتا ہے؟ کال کرنے کے لیے یا کال سننے کے لیے؟ ایسا ہی ہے نا جی۔ دنیا کا کوئی موبائل لے لیں، وہ 500 روپے کا ہے یا 5 لاکھ کا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے موبائل کا، وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ کال کرنا یا کال ریسیو کرنا۔ باقی اس کے ساتھ جتنے فیچر ہیں نا اس کے، وہ بنیادی نہیں ہیں، وہ ثانوی ہیں۔ وہ اچھا آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں موبائل پر، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج اس طرح سمجھاتے ہیں آپ کو کہ انسان کا بنیادی مقصد، کوئی بھی کام آپ موبائل پہ کر رہے ہیں نا، کسی نے آپ کو کال کر دی تو وہ سارے جو فیچر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اور کال مل جائے گی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اگر میں غلط ہوں تو کہیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ جو بنیادی مقصد تھا نا جو اس موبائل کا، وہ اپنے مقصد کی طرف لوٹ جائے گا۔ جیسے ہی کال آئے گی، وہ جو ثانوی کام آپ کر رہے ہیں وہ کٹ ہو جائیں گے اور بنیادی کام پر موبائل اپنا کام کرنا۔ بس انسان نہیں ایسا، انسان ایسا کہ جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا، بس دوسرے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ جب کال آتی ہے اس کو رب کریم کی طرف سے، وہ اپنے بنیادی کام کی طرف پلٹتا۔ یہی خرابی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا، آپ کی اپنے بنائے ہاتھ کی ڈیوائس جو ہے، وہ اتنا جانتی ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے بنایا گیا، میرا حقیقت میں کام کیا ہے۔ جب اس کام کی ضرورت مجھے پڑے گی تو میں نے سارے کام چھوڑ دینے ہیں، میں نے وہی کام کرنے ہیں جس کے لیے مجھے بنایا گیا۔ تو اے انسان، تو اپنے ہاتھی بنائی ہوئی ڈیوائس سے بھی سبق سیکھ لے کہ تجھے جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے بنایا، جب اس کی کال آ جائے، وہ جب پکارے حی علی الصلاۃ، تو سارے ثانوی کاموں کو چھوڑ کر اس کی طرف جو ہے نا اپنا رخ کر لے، لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ تو یہ بنیادی جو مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی۔ تو یہ جو ہم پہ کرم کیا نا، یہ جو آیت کریمہ کی تنبیہ کی جا رہی ہے نا، ہم چوڑے اس لیے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا، یا اس اللہ کے محبوب نے یہ بات اللہ کریم سے منوا لی کہ میری امت کے ساتھ ویسا نہ کرنا جیسے تو پہلی امتوں کے ساتھ کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ میرے محبوب، میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان کے درمیان موجود ہے، ان کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی، ورنہ ہمیں لال، وہ کہتے ہیں لال کو نہیں لگے سانو، ہمارے اندر وہ ساری برائیاں اگر گننی شروع کر دیں
جو بنی اسرائیل کی قومیں ہر ایک نبی کی امت میں تھیں، کوئی کم تولتا تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا، کوئی زنا کرتا تھا، کوئی لواطت کرتا تھا، کوئی ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، بس ساری برائیاں جو ایک ایک نبی کی امت میں تھی جمع ہو کر ہم میں آ گئی ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود اگر رب کریم نے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے تو یہ سوائے صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی بات ہے؟ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں کوئی ایسی بات ہے، نہ، اللہ کا قانون وہی ہے۔ اللہ اگر آج بھی چاہے تو ہمیں نابود کر دے اور کسی اور کو پیدا کر دے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، لیکن آج ہمیں اگر وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں نابود نہیں کر رہا نا، تو اس کی وجہ والضحیٰ کا وہ چہرہ ہے، یاد رکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے، ان کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے چاہے کمزور ہے وہ ہمیں بچا لیتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اعمالوں پر معاملہ ہوتا تو ہم کب کے نابود ہو چکے لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس تعلق کا جو ہے نا حیا کریں، لیکن اگر ظاہری حالات میں دیکھیں نا، آپ ظاہری حالات دیکھیں تو جتنی ضلالت ہم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب کی قسمیں ہوتی ہیں نا جی۔ وہ نابود کرنے والا، تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا، آگ کا طوفان، پتھروں کا طوفان وہ نہیں آئے گا اب۔ تو کیا یہ ضلالت ہم پر مسلط کی گئی ہے، کیا اس کو آپ عذاب نہیں سمجھتے؟ حقیقت میں یہ بھی عذاب ہے، لیکن ہم نے کبھی فیل نہیں کیا، ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ آج جو ہم دنیا میں در بدر ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ہماری عزت نہیں، ہمارا وقار نہیں، تکریم نہیں کی جاتی، باوجود اس کے کہ ہم حق پر ہیں، باوجود اس کے ہم کہتے ہیں نا ہم حق پر ہیں، باوجود اس کے مطابق ہماری عزت نہیں کی جاتی، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ بوریا نشینوں کا رستہ چھوڑ دیا جن کی تکریم کی جاتی تھی، جن کی تعظیم کی جاتی تھی۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، تو اب ہمیں واپس پلٹنا پڑے گا اللہ کی رضا کی طرف۔ پہلا جو بنیادی کام ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں، ٹوٹا ہوا تعلق درست کریں، عبادت کی طرف آئیں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ یہ جب تک انسان اس عمل میں داخل نہ ہوگا، وہ یاد رکھیے کبھی وہ دنیا میں پھل نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت ہم جو سمجھتے ہیں نا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل چیز ہے انسان کا زندگی کا سکون۔ تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ سکون تو ہے ہی میرے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا، تو یہ بے چینی بھی ختم ہو جائے گی، یہ بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی۔ کس شکل میں؟ ہم اپنے بنیادی مقصد پر آ جائیں، اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، عبد بن جائیں گے، تو ہمارے سارے معاملے جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، اللہ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی، ہماری عزت بھی ہو جائے گی، ہماری تکریم بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے بنیادی مقصد کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنے بنیادی، جس قدر جلدی ہم لوٹ آئیں گے اس قدر جلدی جو ہے نا ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ کے قانون بدلہ نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، اللہ کے کلمات چینج نہیں ہوتے، اس کا قانون، اس کا ضابطہ، اس کا اصول جو ہے وہ قائم رہتا ہے، بدلنا ہم نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو وہ رستہ اڈاپٹ کرنا ہوگا جو اللہ نے کامیاب لوگوں کے لیے منتخب کر رکھا، ورنہ جو رستہ ہم نے اپنا رکھا ہے یہ سوائے بربادی کے ہمارے لیے کچھ لے کر آنے والا نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں سیدھے رستے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔